السلام علیکم کلاس 5، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو گرامر کا کام کریں گے۔ آپ نے اس کو کاپی میں بھی کرنا ہے، لیکن جو کچھ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں پہلے آپ وہ سمجھیں گے، تب آپ کو جملہ اور جملے کی اقسام کی آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آئے گی۔ تو آج ہم جملہ اور اس کو بنانے کا طریقہ اور پھر اس کی اقسام کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جملہ کی ڈیفینیشن بتا دوں، تعریف بتا دوں کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہے وہ جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ میں پاکستانی ہوں۔ اب یہاں پہ کتنے الفاظ ہوئے ہیں؟ دو سے زیادہ ہوئے ہیں نا استعمال، تو وہ مجموعہ کیا کہلا رہا ہے؟ جملہ۔ اب جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ تو جہاں پہ ہم نے مکمل جملہ کیا ہے، لیکن نامکمل جملہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی جو دوسری قسم ہے وہ نامکمل جملہ ہوتا ہے۔ اب الفاظ کا وہ مجموعہ جو نامکمل ہو یا پورے معنی نہ دے، نامکمل جملہ کہلاتا ہے۔ وہ جملہ جن میں پوری طرح سے اس میں کوئی معلومات نہیں دی جاتی ہے، وہ نامکمل جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً کمرے میں، اب کمرے میں کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، یہ پورے معنی تو نہیں دے رہا نا۔ اسی طرح 5 بجے کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، تو یہ نامکمل جملہ کہلائے گا۔ اب جملہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ، اسی طرح اردو میں بھی ہے فاعل، فعل اور مفعول۔ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلے اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے، پھر مفعول اور اس کے ساتھ فعل۔ اب آپ نے اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھی ہوئی، اس کی تعریف بھی پڑھی ہوئی ہے کہ فاعل کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جس میں کام ہو رہا ہوتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے یہ فاعل کی تو آپ نے تعریف پڑھی ہے کہ فاعل جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور فعل اور مفعول بالکل ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فعل جس میں کام ہو رہا ہوتا ہے، اور مفعول جو فعل کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوتا ہے، اس پہ فعل کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، وہ مفعول کہلاتا ہے۔ جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہاں فاعل کیا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ اب یہ فعل اور مفعول ساتھ ساتھ ہیں، یہاں پہ کام مفعول کر بھی رہا ہے اس کے ساتھ، فعل کے ساتھ مل کر، تو یہ جو ہے یہ دونوں ساتھ آئیں گے۔ میں آپ کو جملے کی اقسام بتاتی ہوں۔ اب جملوں کی مندرجہ ذیل 5 اقسام ہیں: بیانیہ جملے، سوالیہ جملے، امرونہی جملے، دعائیہ جملے، استجابیہ جملے۔ اس کی آپ کو میں تفصیل بتاتی ہوں۔ بیانیہ جملے کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے جملے جو ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں بیانیہ جملے کہلاتے ہیں، یعنی جن میں کوئی ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے۔ مثلاً وہ اس سال یورپ جائے گا، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اب اگلے سال، اس سال وہ یورپ جائے گا، اس میں معلومات دی جا رہی ہے نا۔ تو ایسے جملے جن میں کوئی ہمیں معلومات دی جاتی ہے، کوئی زیادہ بڑی بات اس میں بتائی جا رہی ہوتی ہے، وہ بیانیہ جملے کہلائے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے سوالیہ جملے۔ ایسے جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے وہ سوالیہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً تمہارا کیا نام ہے، تم کیسے ہو، تم کہاں رہتے ہو، تم نے کیا کھایا، کوئی سوال کیا جا رہا ہے نا، تو یہ سوالیہ جملے کہلائے۔ امرونہی جملے، ایسے جملے جن میں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے یا نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ امرونہی جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً میرے لیے پانی لے کر آؤ، یہ آپ حکم دے رہے ہیں نا کسی کو، تو یہ امرونہی جملے کہلاتے ہیں۔ اب اس میں نصیحت بھی کی جا رہی ہوتی ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، نصیحت کر رہے ہیں نا کسی کو، تو یہ امرونہی جملے کہلائے۔ دعائیہ جملے، ایسے جملے جن میں کسی خواہش یا دعا کا اظہار ہو، دعائیہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً آپ اپنی کسی ڈیزائر کا، خواہش کا اظہار جن میں کرتے ہیں، کاش کہ میں امیر ہوتا، خواہش کا اظہار ہے نا یہ دعائیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اب آپ کسی کو اچھے الفاظ میں دعا دے رہے ہیں، خدا آپ کو کامیاب کرے، دعا دے رہے ہیں نا آپ کسی کو، تو یہ دعائیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری قسم ہے استجابیہ جملے۔ ایسے جملے جن میں
خوشی کا اظہار ہو، غمی کا، حیرانگی کا اظہار ہو، یا آپ کسی سے افسوس کا اظہار کر رہے ہوں تو وہ استجابیہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً افسوس کہ ہم ہار گئے، یہ افسوس کے موقع پہ بولا جائے گا نا۔ اب اگر آپ خوش ہوں گے تو آپ ایسے جملے استعمال کریں گے، واہ کیا بات ہے آج بارش ہو رہی ہے۔ اب اگر حیران ہوں گے تو آپ ایسے جملے استعمال کریں گے کہ مجھے بہت حیرانگی ہو رہی ہے کہ تم فیل ہو گئے۔ تو اس طرح کے جملے استجابیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ نے جملوں کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔